الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. ہماری دو حدیثیں گزر چکی ہیں اور گزشتہ حدیث میں ایک بات آئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اچھا، یہ درس کی جو ترتیب تھی وہ بتا نہیں سکا کہ جو بھی حدیث آئے گی اس حدیث کے جو راوی ہوں گے، روایت کرنے والے جو صحابی ہوں گے، اس کا ہم مختصر تھوڑے مختصر احوال بیان کریں گے کہ یہ صحابی کون ہے، کیا نام ہے، اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، تھوڑا سا تاکہ کچھ معلومات بھی ہو جائے صحابہ کے بارے میں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رہ گیا تھا، تو میں تھوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں. پھر وہ ایک حدیث تھی کہ ہر آدمی جو نیت کرے گا اس کو ملے گا. تو میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کتاب کے اندر مجھے اتنی عجیب چیز مل گئی کہ مسجد میں آنے کے لیے انہوں نے 50 نیت بتائی. کتنی نیت؟ 50 نیتیں. تو میں وہ بھی انشاءاللہ مختصر طور پر بتاؤں گا تاکہ ہمارے ذہن کھلے کہ کیسی کیسی نیت کر سکتے ہیں ہم. تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر ہے. ان کی کنیت ابو حفص ہے. عرب میں کنیت رکھنے کا رواج ہوتا ہے، یعنی ابو تراب. تو ابو کے معنی تھے والا ایک، اور ایک معنی باپ کے بھی آتے ہیں. کبھی والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب، مٹی والا. ابو ہریرہ بلی والا. وہاں نہیں بولیں گے بلی کا باپ، وہاں باپ کے معنی میں ابو نہیں ہے. ابو کس کے معنی؟ وہاں پر والا کے معنی میں. اور کبھی ابو قتادہ کا باپ، ابو عبداللہ کا باپ. تو یہ عرب میں بہت مشہور ہے اور اس کو لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں. اور ان کا لقب فاروق نام ان کا لقب تھا، کیونکہ حق اور باطل کے ذریعہ ان کی تمیز ہوئی. والد کا نام خطاب تھا، والدہ کا نام ختمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور کی ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی میں اسلام سے پہلے بہت سخت تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام ان کو عطا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لانے سے پہلے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ نے وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی. پھر آگے لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کا جو نمبر تھا اسلام لانے میں 40واں نمبر تھا. جیسا وہ مسلمان ہوئے 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے ان کے اسلام لانے کے بعد، اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد دیتے ہوئے، آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کو فاروق کا لقب دیا گیا. بہرحال ان کا جو خلافت تھا دوسرے خلیفہ رہیں گے، اور ان کی کچھ خصوصیات تھی. پہلی خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ خوف خدا بہت تھا. جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو اور خوف بڑھ جاتا تھا اور روتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سورہ طٰہٰ پڑھتے تو پچھلی صف میں رونے کی آواز آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور حضور کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اسی طرح تقویٰ اور زہد و کنات یعنی دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بہت موجود تھی. تواضع، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، یہ بھی بہت تھا. آل رسول سے محبت یعنی حضور کے خاندان والوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حسین تم آتے نہیں ہو ہماری مجلس میں. تو کہا کہ آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو میں آنا چاہتا ہوں لیکن بھیڑ دیکھتا ہوں تو چلا جاتا ہوں. کہا نہیں، تم جب بھی موقع ملے تمہارے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آ جایا کرو. تو ایک مرتبہ وہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے سگے بیٹے تھے وہ بھی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. تو بولے کیوں کھڑے ہیں؟ بولے کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اس لیے میں باہر کھڑا ہوں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے. پھر حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا تم آئے کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی، آپ کے صاحبزادے باہر کھڑے تھے
تو میں انتظار کیا، بولا بھائی کچھ خاص، میں بھی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنا سب کچھ ہے نا، دیکھ رہے آپ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ سب ہلچل اور پہل وہل سب کچھ ہے، یہ تو سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، پھر اس کے بعد تمہارے نانا کا صدقہ ہے، تمہارے نانا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کو سب کچھ عطا فرمایا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا، آل رسول سے، اہل بیت سے محبت ان کے اندر تھی۔ عدل و انصاف بہت تھا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے ان کا کہ ایک منافق اور ایک یہودی دونوں آئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہ سچا تھا۔ وہ منافق کو اطمینان نہیں ہوا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عمر کو کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے فیصلہ کے لیے، تو وہ یہودی نے کہا کہ حضور نے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا لیکن اس کو حضور کی بات پسند نہیں ہے، تو اندر سے گئے تلوار نکالے اور منافق کی گردن اڑا دی سیدھا۔ بولے جس کو نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے عمر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ بولے کوئی اس پر بہت ہنگامہ ہوا، اللہ نے قرآن کریم کی 5 پاری کی ایک آیت اتاری۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے انہوں نے وہ کام کیا، اس سے پہلے آج تک کسی نے وہ کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ کی بنیاد ڈالی، ہجرت کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ سب سے پہلے کس نے بنیاد رکھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ ہی نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام بنایا۔ بیت المال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مسلمانوں کا اجتماعی مال جمع ہوتا تھا، پھر وہاں سے سب کو تقسیم ہوتا تھا۔ یہ بیت المال کا نظام حضرت عمر نے شروع کیا۔ سب سے پہلے رمضان مبارک میں تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کرانے والے کیا ہیں؟ پوری ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے حضور کے زمانے میں تھی لیکن ترتیب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پوری ترتیب، ایک حافظ کے پیچھے کئی لوگ جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع فرمائے۔ سب سے پہلے شراب رسی کوڑے لگوانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ ہی نے سب سے پہلے دفتر قائم کیے اور سارا نظام پورا بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام جو تھے، مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام تھا فیروز، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کر دیا تھا۔ بہرحال یہ بات بتانی تھی۔ اب اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نیت کرے گا اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو کیسی کتنی نیت کرنی چاہیے۔ میں بھی حیران ہو گیا کہ اتنی ساری نیت، اور دیکھو اللہ تو بڑے سخی دینے والے ہیں۔ ہم بھی اگر کچھ نیت، اچھا میں ڈیمو دے رہا ہوں لوگوں، مطلب سمجھ رہے نا آپ لوگ، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یار یہ بھی چیز ہوتی ہے، اور میں اس لیے بول رہا کہ مجھے بھی یاد رہنے کا۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ آدمی جب گھر سے نکلے تو یہ نیت ہو کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، ہاں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ نمبر 3، مؤذن نے آواز دی، اللہ کے داعی نے پکارا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میں مسجد جا رہا ہوں۔ نمبر 4، تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں آئیں گے تو آدمی کیا پڑھے گا؟ تحیۃ المسجد، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ پھر کہا کہ مسجد میں اگر کوئی گندگی ہوگی تو اس کو بھی صاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں۔ پھر آدمی آگے بتا اعتکاف کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا، جتنی دیر آؤ تو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ پھر کہا آگے چلتے ہیں، وہاں جو علم ملے گا میں اس کو حاصل کروں گا، اور جس کو نہیں آئے گا میں اس کو سکھاؤں گا، اور جو مجھے معلوم نہیں ہوگا میں اس کو پوچھوں گا۔ تینوں چیزیں آگے۔ پھر آگے کہا علماء کرام کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کی زیارت کروں گا۔ حدیث شریف میں کہ جو آدمی مسلمان کی زیارت کرتا ہے، نادى مناد فی السماء، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان طبت وتبوأت مقعدہ طاب ممشاک وطبت، تیرا چلنا مبارک، تو مبارک، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو اتنی بڑی زیارت۔ پھر دوستوں سے ملاقات کروں گا، دوستوں سے ملاقات کی بھی تو بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا آگے جو رشتہ دار ملیں گے ان سے حال احوال لوں گا، ان کی خبر گیری کروں گا۔ پھر فرمایا مسلمانوں کو سلام کروں گا مسجد میں جا کر، اور مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا، اور کوئی سلام کرے گا تو اس کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کیونکہ جماعت کے نماز پڑھنے میں اللہ کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر مسجد میں جاؤں گا تو درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں گا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہونا، اور پھر دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں گا، اور دعا پڑھتے ہوئے نکلوں گا، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کی بیمار کی عیادت کروں گا، پوچھوں گا بھائی کیا حال چال ہے، کوئی پریشان حال ہوگا اس کی پریشانی دور کروں گا۔ اور پھر فرمایا یعنی میں، آپ دیکھو اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو اس کا جواب بھی دوں گا میں۔ ہم لوگ سوچ سکتے کہ یہ چیز، یہ بھی کوئی نیت ہوتی ہے، لیکن دیکھیں نیت کتنی بڑی ہے۔ آگے فرمایا اس نے
کہ نمازیوں کا وضو کا پانی دوں گا. یہ اپنے بمبئی میں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, گاؤں دیہات میں لوٹے ہوتے ہیں نا, پمپ سے نکالتے ہیں, تو نمازیوں کو وضو کا پانی دوں گا. جو بھولا ہوا ہوگا اس کو رستہ بتاؤں گا. جنازہ ملا تو جنازے کی نماز پڑھوں گا, اور اگر ہو سکا تو میں دفن تک بھی شریک ہو جاؤں گا. مسجد میں جاتے اور آتے وقت سنت کی اتباع کروں گا, اور جو آگے کہہ رہے کوئی اگر مانگنے والا آئے گا تو اس کی ضرورت میں پوری کروں گا, اور اگر کسی عورت پر نگاہ پڑی تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا, اور کسی مسلمان سے بات کرنی پڑی تو اچھی طریقے سے بات کروں گا, کیونکہ اچھی طرح سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. اور اگر کہیں سے کوئی گناہ کی آواز آئے گی تو اس سے بچوں گا, کوئی غیبت کرے گا تو اس کو منع کروں گا. یعنی آپ دیکھو تو صحیح, تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا اور اللہ کو یاد کروں گا. آپ لوگ بولیں گے بھائی یار یہ سب کیا, کوئی کہانی وانی سنو, کچھ سناؤ. دیکھو یہ چیزیں نا, اصل میں ہم لوگ کا مزاج کیا بن گیا معلوم, ہم لوگ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں رہتی. اب میں حضرت عمر کے واقعہ بتا رہا تھا نا, سب ایک دم آنکھ کھول کر دیکھ رہے تھے, ہاں یہ بات بہت زبردست کہہ رہے ہیں. اب یہ بات آئی تو بولے کیا تم شروع کر دیے سب. تو آپ دیکھو تو صحیح کتنی ساری نصیحتیں ہیں, کتنی ساری نیتیں. اگر ہم لوگ اتنی نیت کر لیں تو ہمارا کیا جائے گا, کچھ جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا, لیکن ہمارے کو فائدہ ہو جائے گا. ابھی میں بتاؤں, خوشبو لگانے کی نیت, آپ لوگ پرفیوم عطر لگاتے ہیں نا, کیا نیت کرتے اس میں؟ پرفیوم لگا رہے. 8 نیت گنوائی انہوں نے, کتنی نیت؟ 8 نیت گنوائی. بتاؤں میں آپ کو کہ آگے چلوں, بتا دو, چلو وہ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. ہاں چلو, پہلی نیت بتائی کہ خوشبو لگانے کا ایک عمل ہے. ہاں, اس میں سب سے پہلی چیز حضور کو خوشبو پسند ہے, اس لیے میں خوشبو لگا رہا ہوں. بتاؤ اتباع سنت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں. نمبر 2, خوشبو لگانے سے مسجد کی تعظیم ہوگی. بھائی مسجد میں خوشبو, خذو زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا جب مسجد میں ہو تو خوبصورتی اختیار کرو. نمبر 3, مسجد میں بیٹھنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی میری وجہ سے, مسجد میں بیٹھنے والوں کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. اور فرمایا اگر اس کے جسم میں بری بو آ رہی ہے تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی, ممکن ہے اس کی غیبت میں پڑ جائے. یعنی میں اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو لوگ غیبت میں مبتلا ہوں گے, تو ان کو غیبت سے بچانے کے لیے میں خوشبو لگا کر رہا ہوں. پھر فرمایا خوشبو سے دماغ کو قوت اور راحت ملتی ہے, لیکن وہ خوشبو وہ 25-50 والی نہیں ہے بھائی, ورنہ اور دماغ کو ٹینشن ہو جائے گا. اچھی خوشبو لگا کر آنے کا. پھر یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے کو عطا فرماتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا ہجرت بعد الفتح, ہجرت کے فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. ولیکن جہاد نیہ, لیکن جہاد باقی رہے گا اور نیت باقی رہے گی. ترجمہ بتاؤں, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل جایا کرو. متفق علیہ, یہ اس معلوم کیا لفظ ہے متفق علیہ, کیا مطلب اس کا؟ دیکھو ایک ہماری 6 کتابیں نا, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. اگر کوئی ایسی روایت جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی, دونوں کتابوں میں ہے, تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. یعنی دونوں کتاب کے جو مصنف ہیں وہ اس روایت کو نقل کرنے میں کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے, یعنی ایک جمع ہو گئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. ہم لوگ کو پوچھنے والا مزاج بنا چاہیے, بھائی یہ نئی چیز ہے, اس کا مطلب کیا ہونا. اچھا لوگ ڈرتے ہیں, پوچھیں گے تو پھر وہ کچھ بھی ڈرنے کا نہیں, آدمی مسئلہ پوچھو, بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں. بہرحال اب یہ آگے چلتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اب اس میں ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے سب جانتے ہوں گے, ہماری امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے, اور سب سے لاڈلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا نام جو تھا نا حضرت عائشہ, والد کا نام ابو بکر, والدہ کا نام جو تھا زینب بنت عامر, یہ مسلمان ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر کی 3 بیویاں تھیں, ایک بیوی سے حضرت عائشہ تھی, دوسری بیوی سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تھی. بہرحال اور ایک بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی, بعد میں پھر اس کا ہے. اچھا ان کا لقب جو تھا نا صدیقہ, حمیرہ, سیدہ, ام المؤمنین اور طاہرہ, یہ لقب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبوت کے ملنے سے 4 سال پہلے پیدا ہوئی, اور آپ کی وفات کے وقت جو ہے نا یعنی 65 سال کی عمر تھی ان کی, اور سن ہجری 48 کے اندر انتقال ہوا. آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے ہوا, ہجرت سے پہلے, اور رخصتی ہجرت کے کیا ہوئی؟ بعد ہوئی. بہرحال
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مردوں میں تو بہت لوگ کمال تک پہنچے ہیں مگر عورتوں میں صرف مریم جو حضرت عمران کی بیوی لڑکی تھی اور آسیہ فرعون کی بیوی اور وہی تکمیل تک پہنچی. عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو سارے کھانوں پر. سرید ایک بڑا پیارا کھانا ہوتا ہے, روٹی کو چور کر اس کو سالن بنایا جاتا ہے, وہ جلدی ہضم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اب ہم یہاں پر آتے ہیں اس روایت کے اندر. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مکہ میں تھے تو مکہ پہلے کیا تھا؟ دارالکفر تھا, کفر کا پورا علاقہ تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو قائم کرنے کے لیے, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے کہاں پر آئے؟ مدینہ منور آئے. تو اسلام مدینہ کیا بن گیا؟ دارالاسلام بن گیا, یعنی اسلام کا ایک پورا گھر بن گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ہجرت فرض ہے. کہاں پر آنے کے لیے؟ مدینہ منور آؤ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور جو نہیں آئے اور پھر ان کے ساتھ حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سختی بھی کی ان کے ساتھ, جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے ہجرت کریں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کی, تھوڑی تنبیہ کی ان کو. بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح ہو گیا تو اب مکہ بھی کیا بن گیا؟ دارالاسلام بن گیا. اب ہجرت تو رہی نہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی اس کی طرف کہہ رہے ہیں, فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ ہجرت جو ضروری تھی. اچھا, سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضرت عباس ہجرت کر کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا, عباس آخری ہیں, اب ان کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہے گی. پھر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ فتح کرنے جا رہے اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے. تو یہ معاملہ ہوا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیکن نیت قیامت تک رہے گی. نیت, آدمی کوئی بھی عمل کرے, نیت جتنی کرنا چاہے اس کے لیے اللہ نے قیامت تک رکھا ہے موقع. اسی طرح جہاد بھی کیا رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے اس وقت تک جہاد کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. اچھا, ہجرت جو دوسری ہے, آدمی کوئی ایسے علاقے میں ہے جس علاقے میں آدمی کو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تو اس کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. وہ ہجرت باقی رہی, لیکن مکہ سے مدینہ کی ہجرت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تیسرا جملہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں کہا جائے نکل جاؤ تو نکل جایا کرو, ادھر ادھر جھانکا مت کرو. یہ میرے مسائل, یہ میرے حالات, یہ ساری چیزیں, آدمی اللہ کے دین کی خدمت کرے گا, اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ معاملات کو آسان فرمائے گا. بس ٹائم ہو گیا. اب یہ آگے ایک اور روایت ہے, بہت اچھی روایت ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی نیت تو کرے گے نا بھی, خوب دل کھول کے نیت کرو, شرمانے کا نہیں اللہ سے, اللہ بہت دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.